کبھی تو پیار سے بات کر لیا کرو ارمان، بیوی ہوں تمہاری، کیوں مجھے اگنور کرتے ہو؟ مجھے نیچا دکھاتے ہو؟ کمل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارمان نے ٹی وی کا ریموٹ زمین پہ پھٹکا، چلاتے ہوئے بولا، کمل میں تمہارا نوکر ہوں کیا؟ تم ڈاکٹر ہو تو کیا کروں میں؟ تم صبح جاتی ہو گھر سے اسپتال، اس وقت گھر آتی ہو جب میں سو رہا ہوتا ہوں۔ کمل تم کو احساس بھی ہے میں کتنا تڑپتا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے بھی؟ کمل میں یہ نہیں کہتا کام کرنا غلط ہے، لیکن شوہر ہوں تمہارا، مجھے تمہارا وقت چاہیے۔ کمل نے غصے میں بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے کہا، ارمان کیا کروں، میں بھی تو تھکی ہاری آتی ہوں۔ گھر آتے تم ہو سوتے ہوئے ہو، ہزاروں شکوے کرتے ہو، تو مجھے بھی ہیں تم سے شکوے، لیکن کیا کروں، پسند ہو نا تم میری، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتی۔ لیکن کمل خاموش ہو گئی۔ ارمان نے کہا، ہاں بولو کمل، کیا؟ لیکن بتاؤ مجھے، لیکن کیا؟ کمل نے سر پہ ہاتھ رکھا، ارمان میں بہت تھکی ہوئی ہوں، میں اب مزید بحث نہیں کر سکتی۔ ارمان غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمل رونے لگی۔ ارمان کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیوں ایسے ہو گئے ہو؟ کمل سوچتے سوچتے سو گئی۔ ارمان ساری رات گھر نہ آیا۔ ارمان اور کمل کی لو میرج تھی۔ ارمان ایک انجینئر تھا، دونوں میں کبھی بہت محبت تھی، لیکن آج وہ ایک دوسرے سے نہ جانے کیوں اکتا گئے تھے۔ کمل نے صبح دیکھا ارمان گھر پہ نہیں ہے۔ کمل نے فون کیا، ارمان کا نمبر بند تھا۔ کمل ہسپتال چلی گئی، دن میں بھی کال کی لیکن نمبر بند تھا۔ رات کو کمل گھر آئی، ارمان گھر نہیں آیا تھا۔ کمل پریشان ہو گئی، ارمان کو فون کرتے ہوئے کہنے لگی، ارمان اب کیا ہو گیا؟ آج وہ کہاں چلے گئے ہو؟ رات کے 12 بج گئے۔ کمل اداس بیٹھی تھی ارمان جب گھر آیا۔ کمل دوڑتے ہوئے ارمان کے پاس گئی، ارمان کہاں تھے تم؟ جانتے ہو میں کتنی اداس تھی۔ ارمان نے کمل کا ہاتھ پکڑا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کمل ہیپی برتھ ڈے۔ ارمان نے کمل کا ہاتھ پکڑا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کمل یہ تمہارا ہاتھ جب میرے ہاتھ میں ہوتا ہے نا تو میرا دل دھڑکنے لگتا ہے، میرا دل تمہارے نام کا ود کرنے لگتا ہے۔ کمل کو یہ عجیب سی کشش ہے کہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں آتے ہی میری آنکھیں بند بھی ہوں تو میں بوجھ لیتا ہوں کہ میری کمل کا ہاتھ ہے۔ کمل نے پیار سے کہا، ارمان ایسے ہی رہا کرو نا، ہمیشہ کیوں لڑتے ہو؟ ارمان نے کہا، کمل تم سے میں دور نہیں ہونا چاہتا۔ کمل مجھے ٹائم چاہیے تمہارا۔ کمل نے کہا، ارمان میں اب جاب تو نہیں چھوڑ سکتی نا۔ ارمان خاموش رہا۔ کمرے میں چلا گیا، نہ جانے کیوں ارمان اتنا اداس سا رہنے لگا تھا، اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ ارمان نے کمل بھی ارمان پہ اتنا دھیان نہ دیتی تھی۔ کمل اپنے اسپتال اپنی جاب میں مصروف رہتی۔ ارمان گھر آتا، جاب سے کمل کا انتظار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس نے کمل بھی اتنا خیال نہ کرتی۔ ایک دن کمل ساری رات گھر نہ آئی، ارمان نے بھی کمل کا نہ پوچھا۔ کمل گھر آئی، ارمان جاب پہ تھا۔ رات کو ارمان گھر آیا تو کمل نے پوچھا، ارمان تم کو احساس ہے میرا میں کل رات گھر نہیں آئی؟ تم نے ایک بار بھی فون کر کے نہیں پوچھا میں کہاں ہوں، میں کیوں نہیں آئی گھر؟ ارمان خاموش موبائل کے ساتھ مصروف رہا۔ کمل نے چلاتے ہوئے کہا، ارمان تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ ارمان نے کہا، کمل بس کرو، مجھے تنگ نہ کرو۔ کمل نے کہا، ارمان کیا مطلب تنگ نہ کرو؟ ارمان نے کہا، کمل کیا چاہتی ہو؟ کمل نے، میں کیا چاہتی ہوں؟ ارمان نے چلاتے ہوئے کہا، کمل جانتی ہو ہماری شادی کو 4 سال گزر گئے ہیں، میں نے کبھی آج تک تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھایا۔ کمل کبھی تم نے میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے پیار کی بات نہیں کی۔ کمل جانتی ہو صرف نکاح کر لینا کافی تو نہیں ہوتا، کمل ایک دوسرے کو ٹائم دینا بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دل کا حال بھی پوچھنا ہوتا ہے۔ کمل میں ایک بات کہوں گا، اب تم جاب چھوڑ رہی ہو؟ کمل نے کہا، میں جاب نہیں چھوڑوں گی۔ ارمان نے کہا، ٹھیک ہے پھر ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کمل نے کہا، تم اتنی چھوٹی سوچ کے کب سے ہو گئے؟ ارمان نے کہا، کمل ہم سفر تو وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی سانس سے بھی باخبر ہوتے ہیں، اور ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے کبھی ایک ساتھ کھانا تک نہیں کھاتے۔ کمل نے کہا، اچھا ٹھیک ہے تو بتاؤ کیا چاہیے تم کو، کیا چاہتے ہو؟ ارمان نے طلاق کے پیپر نکالے، میز پہ رکھے اور کہا، کمل یہ گھر تمہارا ہے، میرا تو نہ ماں باپ ہے نہ بہن بھائی، صرف ایک تم تھی، شادی کے بعد تمہارے ساتھ تمہارے گھر شفٹ ہو گیا تھا، سفر اچھا گزرا تمہارے ساتھ۔ کمل ارمان نے پیپر پر دستخط کیے، کمل کے چہرے کی طرف دیکھا، کمل پتھر بن گئی ہو جیسے۔ ارمان گھر سے نکل گیا، کمل کی آواز بند ہو گئی تھی۔ کمل نے کانپتی آواز میں کہا، ارمان۔ ارمان دروازے سے نکلا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کمل چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ارمان کیوں کیا ایسا؟ ارمان چلتے چلتے وہ دن یاد کر رہا تھا جب پہلی بار ملے تھے، وہ پیار بھری باتیں، وہ محبت کے پل، وہ سینے سے لگانا، وہ سب آنکھوں کے سامنے تھا۔ ارمان نے مڑ کر دیکھا آخری بار کمل کے گھر کو اور الوداع کہہ کر چلا گیا۔
وہ ہم سفر تھا لیکن اس میں ہم نوائی نہ تھی، ذرا یاد کر میرے ہم نفس، میرا دل جو تم پہ نثار تھا۔ ارمان اپنے پرانے گھر میں چلا آیا جو دوسرے شہر میں تھا، چھوٹا سا گھر جو اس کے بابا کا تھا۔ کمل جاب پہ نہ جاتی، گھر میں رہتی، ارمان کی تصویر دیکھ کر چومتے ہوئے کہتی، ارمان میں جانتی ہوں تم کو میں ٹائم نہیں دیتی تھی، لیکن مجھے تھپڑ مار کر حق جتا سکتے تھے نا۔ پاگل یوں مجھے لاش کیوں بنا گئے؟ ارمان گھر میں خود کو کھانا بناتا محسوس کرتا، کمل کاش تم سمجھ پاتی، میں بابا بننا چاہتا تھا، میں تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا چاہتا، مجھے تمہارا پیار چاہیے تھا، تمہارا وقت چاہیے تھا، لیکن تم نے کبھی ایک بیوی بن کر سوچا ہی نہیں تھا۔ کچھ دن گزرے، ارمان واپس اپنی جاب پہ جانے لگا، کمل بھی جاب پہ جانے لگی۔ ایک دن ارمان کے دوست نے کہا، یار کب تک اب کمل کے خیالوں میں غم رہے گا تجھے، بس چھوڑ، اب طلاق ہو گئی، بھول جاؤ۔ ارمان نے کہا، نہیں یار، کمل کو کیسے بھول سکتا ہوں بھلا، وہ میری زندگی تھی، بس وہ سمجھ نہ سکی۔ دوست نے کہا، ارمان دیکھ، ایک لڑکی ہے، یاد ہے، ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، عروشہ، یار اس کا ایک بیٹا ہے 2 سال کا، اس کے بھی ماں باپ نہیں ہیں، اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، وہ بے سہارا ہے، میں چاہتا ہوں تم اس سے شادی کر لو، تم کو بھی سہارے کی ضرورت ہے۔ ارمان نے کہا، بلال مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اور عروشہ تو یار اتنی پیاری ہے، وہ تو اتنی اچھی لڑکی تھی۔ بلال نے کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، ارمان کیا پتہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو، ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ، کیا ہوا کمل کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکی تو؟ دوستر نے ارمان کو منا لیا۔ آخر ارمان اور عروشہ کی شادی ہو گئی۔ ارمان نے عروشہ کی طرف دیکھا، عروشہ کچھ پریشان تھی۔ ارمان نے پاس بیٹھ کر کہا، عروشہ کیا ہوا، اداس ہو؟ عروشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارمان میرے لیے یہ سب کیوں؟ ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، عروشہ اللہ کی رضا تھی، کبھی سوچا تھا کہ ہم نے کبھی ہم سفر ہوں گے، دیکھو نا قسمت نے کیسے ملا دیا۔ عروشہ کو حوصلہ دیا، عروشہ کے بیٹے کو گود میں اٹھایا، عروشہ آج کے بعد کبھی اداس نہیں ہونا، تمہارا ارمان ہے نا اب؟ عروشہ نے ارمان کے کندھے پہ سر رکھا اور مسکرانے لگی۔ ارمان عروشہ کا خیال رکھتا، عروشہ کے سب درد مٹا دیے، عروشہ بہت خوش تھی۔ عروشہ ارمان کے گھر آنے سے پہلے ارمان کے لیے کھانا بناتی، ارمان کے کپڑے واش کر کے پریس کر کے رکھتی، ارمان کا انتظار کرتی، رات کا کھانا ایک ساتھ کھاتے۔ ارمان بہت خوش تھا، عروشہ ایک اینجل بن کر آئی تھی۔ ارمان خوش ہوتا تھا جب عروشہ نماز پڑھ کر بچوں کو پاس بٹھا کر قرآن پڑھاتی تھی۔ عروشہ سے ارمان کے 2 بیٹے، ایک بیٹی تھی۔ عروشہ کا پہلا بیٹا تھا، یوں ایک بہت پیاری فیملی بن گئی تھی۔ ارمان نے کبھی سوتیلے بیٹے میں فرق نہیں کیا تھا، سوتیلی بیٹا سب سے لاڈلا تھا ارمان کا۔ ایک دن ارمان نے کہا تھا عروشہ سے، عروشہ تم چاہو تو جاب کر سکتی ہو، پڑھی لکھی ہو، یہ نہ کہنا۔ ارمان نے پابندی لگا دی۔ عروشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ارمان مجھے اچھا لگتا ہے اپنا گھر سنوارنا، اپنے گھر کے کام کرنا، اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کے ساتھ رہنا، ہاں جب مجبوری تھی تب جاب کرتی تھی، لیکن اب جاب میرا شوہر ہے نا، تو میں کیوں کروں جاب؟ ارمان مسکرانے لگا۔ عروشہ ہمارا بڑا بیٹا چاند، اس کی اسکول کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ عروشہ نے کہا، ارمان میں اس کے اسکول گئی تھی، ماشاءاللہ اچھا رزلٹ ہے۔ ارمان کے سب بچے پڑھ رہے تھے، ایک خوبصورت فیملی، رات کو سب بچے ارمان کے پاس اکٹھے ہوتے، بابا کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے۔ عروشہ سارا دن بچوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، بچے بڑے ہو گئے تھے، ارمان کی عمر بھی 50 سال ہو گئی تھی۔ ایک دن ارمان کو دل کا دورہ پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ عروشہ رونے لگی، ارمان کیا ہو گیا آپ کو؟ بچے پاس کھڑے تھے۔ بڑا بیٹا چاند جلدی سے بابا کو باہوں میں اٹھا کر کار میں لے گیا، جلدی سے اسپتال لے گیا، ارمان بے ہوش تھا۔ عروشہ رو رہی تھی، چاند گھبراہٹ میں آواز دے رہا تھا، بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ارمان کو ہسپتال لے گئے، چاند اپنے بابا کو باہوں میں اٹھا کر ہسپتال لے گیا، نرس اسٹاف دوڑتے ہوئے آئے، ارمان کو اسٹریچر پہ لٹایا، ICU میں لے گئے۔ ارمان کی حالت بگڑ گئی تھی، ارمان کی سانس بند ہو رہی تھی، اتنے میں ایک آواز آئی، ڈاکٹر کمل آ رہی ہیں، ان کو دیکھنے دو۔ کمل کمرے میں داخل ہوئی، دیکھا اسٹریچر پہ موت سے لڑتا ہوا ارمان تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، کمل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے کمل کا جسم جیسے خاک ہو گیا۔ کمل نے محبت بھری نگاہ سے ارمان کے چہرے کو دیکھا، ارمان کی دھڑکنیں دھیمی ہو رہی تھی۔ کمل نے ارمان کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، ارمان دیکھو تمہاری کمل تمہارے سامنے، اٹھو نا ارمان۔ ارمان کو جیسے محسوس ہوا ہو کمل کا ہاتھ، ارمان بے ہوشی میں ارمان کی آنکھ سے آنسو بہنے لگا۔
कमल ने अरमान का आंसू साफ किया। अरमान उठो ना। कमल ने अरमान का ट्रीटमेंट किया। कमरे से बाहर आई तो गुड़िया सी लड़की रो रही थी। कमल खुद देखकर कहने लगी, डॉक्टर साहिबा मेरे बाबा कैसे हैं? कमल ने गुड़िया को देखा, इतनी खूबसूरत बेटी। कमल ने पूछा, कौन है तुम्हारे बाबा? गुड़िया ने रोते हुए कहा, अरमान बाबा है मेरे। कमल की आंखों में आंसू आ गए। गुड़िया को सीने से लगाया, आपके बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रात भर इलाज होता रहा। कमल भी अस्पताल बैठी रही, अरमान के साथ गुजरे लम्हे याद कर रही थी। आंखों में आंसू थे। इतने में एक स्टाफ ने कहा, डॉक्टर साहिबा वो अरमान को होश आ गया, दिल का मरीज़ था। जो कमल दौड़ते हुए गई, देखा अरमान के पास उसके बच्चे खड़े थे। पास उरूशा बैठी थी। कमल की आंखों में आंसू थे। आहिस्ता से कहने लगी, अरमान ने देखा कमल। अरमान ने बच्चों के सामने खुद को मुश्किल से संभाला। इससे पहले अरमान कुछ कहता, कमल वहाँ से चली गई। अरमान कुछ दिन तक ठीक हो गया। अरमान के सामने कमल का चेहरा था। वो थक गई। जैसे ज़िंदगी से अरमान एक दिन अस्पताल आया, कमल के पास गया। कमल अरमान को देखकर रोने लगी। अरमान मुझे यकीन था तुम आओगे एक दिन। अरमान ने देखा, कमल की हालत बना ली हुई है तुमने। शादी की, बच्चे हैं? कमल ने रोते हुए कहा, अरमान तलाक के पेपर पे दस्तखत तुमने किए थे, मैंने नहीं। तुमने बोलकर भी तो तलाक नहीं कहा था। मैं तो आज भी तुम्हारी बीवी हूँ। काश अरमान में अपना फ्यूचर बनाने से अच्छा तो खुद समझ पाती, तुमको वक्त देती, हमारे भी बच्चे होते। अरमान की सीने से लगकर कमल रोने लगी, आहें भरने लगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।